ناظرین، ٹورنٹو 360 کی وساطت سے ٹورنٹو کا سب سے معتبر اور مقبول ترین ریئل اسٹیٹ شو گولڈ ہومز کے ساتھ عرفان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم یہاں اوپینینز دیتے ہیں، لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، جو اپنے مضامین پہ، اپنے نالج پہ، اپنے کام پہ پورا عبور رکھتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہے، ان کا نام ہے فضل مجید صاحب۔ یہ مارٹگیج بروکر بھی ہیں اور ریئل اسٹیٹ بروکر بھی ہیں ری میکس گولڈ میں۔ فضل بھائی ویلکم۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آپ بڑا عرصہ پاکستان لگا کے آئے ہیں۔ ہاں جی جی، میں اس دفعہ تھوڑا زیادہ رک گیا تھا۔ اچھا، کیسا رہا آپ کا ٹور سے؟ بہت اچھا الحمدللہ۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہاں جی فضل بھائی تھوڑا سا ذرا لوگوں کو گائیڈ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، آپ کے نالج سے وہ تجربہ حاصل کریں گے۔ آپ چونکہ بڑے نالجیبل آدمی ہیں، میں آپ سے صرف سٹارٹ اس طرح کروں گا کہ اپنا ذرا مکمل تعارف کرا دیجئے پہلے سے۔ میں فضل مجید ہوں اور میں کام کرتا ہوں مسیساگا میں۔ میں 2007 سے مارٹگیج الائنس کے ساتھ میں مارٹگیج بروکر ہوں، اور پھر میں نے اپنا لائسنس لیا تھا 2015 میں ریئل اسٹیٹ کا بھی، اور پھر میں 2017 میں بروکریج کا لائسنس بھی مجھے مل گیا تھا۔ تو میں ریئل اسٹیٹ اور مارٹگیج بروکر دونوں ہوں، اور میں دونوں بزنسز میں انوالوڈ ہوں۔ نمبر بھی اپنا بتا دیجئے ناظرین کو۔ 647-991-2754 یہ میرا بہت شکریہ، بہت شکریہ خان صاحب، ویری گڈ۔ خان صاحب کے ساتھ میں نے بھی کام کیا، بلکہ ساری ری میکس گولڈ کا مسیساگا آفس کا کام یہ کرتے ہیں، اور بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں کلائنٹ بھی اور ہم بھی، اور ٹوٹل کانفیڈینشلٹی ہے، ٹوٹل اطمینان ہے، ایک یقین ہے فضل مجید صاحب پہ کہ یہ جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارٹگیج انڈسٹری کو کیا چیلنجز پیش ہیں؟ کیا چیلنجز آپ فیل کر رہے ہیں اس مارکیٹ میں اور پچھلی مارٹگیج مارکیٹ میں جو پچھلے 2-3 سال پہلے تھی؟ ہاں جی، یہ رولز چینج ہوتے رہتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ اسٹرکٹنس آئی ہے وہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے سٹریس ٹیسٹ کو یہ لے کر گئے ہیں 5.25 پہ۔ اچھا جی۔ تو 5.25 ایک ایسا سٹریس ٹیسٹ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹ آپ کا ہے 1.50، اچھا، لیکن بینکس یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر ریٹس بڑھ جائیں 5.25 تک، تب بھی آپ اپنی مارٹگیج پیمنٹس کر سکیں گے۔ اچھا، تو اب دیکھیں 1.5 میں اور 5.25 میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یوزولی ٹرم ہے 5 ایئرس کا۔ اچھا جی۔ تو ہم اب اس سے کوالیفیکیشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ اس طرح ہوتا کہ 1.5 پہ آپ کوالیفائی کرتے تو $1,00,000 پہ آپ 9 لاکھ کی مارٹگیج لے سکتے تھے، یعنی $1,00,000 اگر آپ کی انکم ہو تو آپ 9 لاکھ تک مارٹگیج لے سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس میں سٹریس ٹیسٹ ہے، اور سٹریس ٹیسٹ جو ہے وہ ہائی ہے، 5.25 ہے، تو اگر آپ کی 1 لاکھ انکم ہو تو آپ صرف 4.5 لاکھ مارٹگیج کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی۔ اب مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ 4.5 لاکھ میں کچھ نہیں ملتا، ملین سے 1.2 سے کچھ نیچے ملتا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس بندے کی $1,00,000 $1,25,000 انکم ہے وہ گھر نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی مارٹگیج اپروول نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو خان صاحب یہی کنسرن ہے مارٹگیج کلائنٹس کے، تو لوگ پھر کیا کریں؟ اب اس میں گورنمنٹ نے بھی کوششیں کی ہیں، اور فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے وہ لے کر آئے ہیں اس سٹریس ٹیسٹ کو 4.79 پہ۔ اچھا، کہ اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ کم کر رہے ہیں اور گورنمنٹ یا CMHC اس کو انشور کر رہی ہے تو وہ کوالیفیکیشن ریٹ تھوڑا سا انہوں نے کم کیا ہے۔ اچھا جی۔ جس کا لیکن اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ 20% سے کم کرتے ہیں تو آپ کی میکسیمم ایمورٹائزیشن جو ہے وہ 25 ایئرز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایون اگر آپ 475 یوز کرتے ہیں لیکن آپ 30 ایئرز ایمورٹائزیشن لے نہیں سکتے، کیونکہ یہ انشورڈ ڈیل ہے۔ اچھا، تو
تھوڑا سا ریلیف انہوں نے دیا لیکن کوئی خاص ہے نہیں، اس لیے ہمارے فرسٹ ٹائم ہوم بائرز جو ہیں وہ لے نہیں سکتے. اچھا جی اور جتنی بھی لاسٹ ایئر 2021 میں جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں جی 69% جو ڈیلز ہوئی ہیں وہ 20% پہ ہوئی ہیں وچ از دا ہائیسٹ ان 30 ایئرس، کیونکہ لوگ کوالیفائی نہیں کر سکتے 5%. اچھا اس ٹاپک پہ تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. خان صاحب ایک چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اور ابھی میں آپ سے تھوڑا سا اس کے بعد یہ سوال کروں گا، لیکن ہر 4-5 مہینے بعد ایک ریومر پھیلتی ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں، مارکیٹ نیچے آ جائے گی، مارکیٹ گر جائے گی، پرائسز گر جائیں گی، ببل پھٹ جائے گا. ایز اے ریئل اسٹیٹ بروکر اور ایز اے مارگیج بروکر اگر دونوں آپ کی حیثیتوں کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کی کیا اوپینین؟ وائی دیز ریومرز، کیوں یہ ریومرز ہوتی ہیں سر؟ اب ریومرز دیکھیں انٹرسٹ ریٹ تو بڑھیں گے اچھا کیونکہ اتنے لو انٹرسٹ پہ تو نہ بینک کا سپریڈ ہے اچھا اور نہ یہ اس طرح رہیں گے، کیونکہ ریٹس جب کم ہوتے ہیں تو دیکھیں کینیڈا میں یہ فیڈرلی کنٹرولڈ ہے، اچھا اور فیڈرلی جو چیز کنٹرول ہوتی ہے وہ ہاؤسنگ کے لیے بھی کم ہے، وہ بزنس کے لیے بھی کم ہے، وہ لائن آف کریڈٹ کے لیے بھی کم ہے. ہاں جی تو پیسے کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہر بندہ لیتا ہے کریڈٹ، ہر بندہ کرتا ہے ری فائنینس، تو اچھا کیش بہت ہو جاتا ہے. اچھا جی جب کیش بہت ہوتا ہے تو انفلیشن بڑھتی ہے ٹھیک ہے جی اور نیشنلی پرائسز اوپر جاتی ہیں. رائٹ سر اس سے گورنمنٹ چیک رکھنا چاہتا ہے انفلیشن پہ، اچھا جی تو اس کے لیے ان کے کنسرنز یہ ہوتے ہیں کہ ہم ریٹ بڑھائیں گے اور شاید ہم جلدی بڑھا دیں. اچھا جی اب کووڈ سے تو مینوفیکچرنگ انڈسٹری افیکٹ ہوئی ہے، اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ پریشر پڑے گا جو کہ ابھی بوم میں جا رہی ہے آفٹر آل آف دوز لاک ڈاؤنز اور تھنگز. اچھا تو ان کو کانشیس لے کے رکھنا پڑتا ہے کہ کب کون سا ٹائم ہے، لیکن ہاں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بڑھے گا. اور اس کا ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ حد سے زیادہ ہاٹ ہے، اچھا 20% انکریز ہوئے ہیں پرائسز صرف 2021 میں، دیٹس رائٹ سر اور ٹرینڈ لگتا یہی ہے کہ یہی چلے گا، اچھا اگلے سال 2022 میں بھی یہی چلے گا. اچھا وجہ آپ نے بتائی ہے کہ کیوں ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جینوئن ڈیمانڈ ہے، اچھا اور کووڈ کی وجہ سے کچھ امیگریشن اپلیکیشنز جو تھیں وہ بیک لاگ میں چلی گئی تھیں. اچھا اب اس سال انہوں نے کچھ تھوڑا سا کلیئر ہونے کی کوشش کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اب 3 لاکھ ان کا ٹارگٹ تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں کیونکہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا تو ہم 441,000 فیملیز 2022 میں آئیں گی. اچھا یہ لیٹسٹ فگرز ہیں امیگریشن کینیڈا کی. ٹھیک ہے جی تو اب اگر 441,000 فیملیز جس میں تقریباً 65 to 70% لوگ سیٹل ہوں گے آنٹیریو میں، تو اگر ہم اتنے ہاؤسز نہیں بنا رہے تو مارکیٹ نے اوپر جانا ہے کیونکہ ڈیمانڈ جینون ہے. آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا تو یہ ببل والی بات پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی انوینٹری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں رہنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی تو اس میں پھر آپ کی پرائسیں کم ہونے کا خطرہ ہے. لیکن یہ تو میں 441,000 آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لیگلی آئیں گے. اچھا اب اس میں اگر ریفیوجیز 50,000 یہ لے کر آئے ہیں افغانستان سے، 50,000 فیملیز، That's اور right. کچھ لوگ بارڈر کراس بھی کرتے ہیں، اچھا تو وہ اس کے علاوہ ہے. اور ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی ایونچولی ہاؤسنگ چاہیے ہوگی، ہاں جی. تو یہ ڈیمانڈ اندازہ یہی ہے کہ اسی طرح ہی رہے گی. تو خان صاحب یہ اتنے جو امیگرینٹس آپ کہہ رہے ہیں آئیں گے اور ریکارڈ امیگرینٹس ہوں گے یہ آپ کے کہنے کے مطابق، اور گورنمنٹ کے فگر بھی یہی بتا رہے ہیں، تو یہ کس طرح گھر لیں گے پھر؟ یہ اب انہوں نے شروع تو یہ کیا ہے کہ جو زمینیں ہیں، اب گورنمنٹ آف انٹیریو اور فیڈرل پہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی زمینیں انہوں نے لی ہے جو کہ ڈیولپ ہونی ہے اس کو تھوڑا سا یہ سپیڈ اپ کر کے سٹیز اور ٹاؤنز میں اور پلاننگ ڈپارٹمنٹس میں ان کو مطلب پرمٹس جلدی جاری کر دیں تاکہ ہاؤسنگ شروع ہوں. اب آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ایوری ڈے سم پروجیکٹ از کمنگ اپ، ای میلز اور یہ آپ کو آتی ہیں کانڈوز کی بھی، ہاؤسنگ کی بھی، تو یہی وہ سپیڈ اپ ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو کیچ اپ. اچھا لیکن ڈیمانڈ ہائی ہے. ڈیمانڈ ہے یہ، بالکل خان صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ نے 2022 کے بارے میں پریڈکشن یہ کی ہے کہ یہ اسی طرح مارکیٹ رہے گی اور پرائسز اوپر جاتی رہیں گی، اوپر جاتی رہیں گی. اور یہ جو ملٹیپل آفرز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کیا ہوگا خان صاحب؟ ملٹیپل آفرز تو دیکھیں اب وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے. اب اگر انوینٹری کم ہے جو کہ آج کل سنو کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنلی انوینٹری کم ہوتی ہے،
اور پھر فیبروری اینڈ میں اور مارچ میں انوینٹری آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. تو ملٹیپل آفرز اگر اب ایک ہاؤس ہے اور اس پہ 20 لوگ آفر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پرائس بہت زیادہ اوپر جاتی ہے, ورسز کہ اگر ایک پراپرٹی مارکیٹ میں ہے اور اس پہ آفر ہی کوئی نہیں ہے اچھا. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر لسٹنگ پرائس سے نیچے جائیں گی. لیکن آج کل تو یہ ٹرینڈ تقریباً 1.5 سال سے ایسا کوئی ٹرینڈ ہے نہیں. ہے ہی نہیں سر. اچھا, بالکل بالکل. تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے, اور اب جو بائرز ہیں بیچارے وہ بلائنڈ آفر ڈالتے ہیں, کلین آفر ڈال دیتے ہیں, کوئی شرط نہیں ہوتی اس میں, ہوم انسپیکشن کی بھی شرط کوئی نہیں ہوتی اور فائنینسنگ کی بھی نہیں ہوتی. تو ان کے بیچاروں کے کنسرن یہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری مارگیج ہوگی, یا کیونکہ جب تک وہ پیپر ہاتھ میں نہ آ جائے کوئی, یا ان کے سامنے کوئی چیز واضح طور پہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے, مارگیج بروکرز ہیں وہ ویلیویٹ کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ بروکر بھی یہ سوچتے ہیں, ہوم انسپیکشن کا بھی کنسرن ہے. تو ان کے کنسرنز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک بندہ آپ کے پاس بلینک آفر لے کے آ گیا ہے, فارم آفر لے کے آ گیا ہے, تو آپ ہاؤ یو ڈیل ود اٹ سر؟ اب دیکھیں, جب سیلر کی کوشش یہی ہوتی ہے اور سیلر ایجنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ پرائس مل جائے گھر کی, ٹھیک ہے جی, بائر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی کم میں مل جائے. کم مل جائے, بالکل. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پراپرٹی لسٹڈ ہے اور اس پہ 30-40 آفرز ہیں, تو ظاہر ہے اگر ایک پراپرٹی 1 ملین کی لگی ہے تو اس کی پرائس جانی ہے 1.2-1.25 تک, ٹھیک ہے جی, کیونکہ بڈنگ وار ہے. بالکل درست. اب بڈنگ وار میں رسک ہوتا ہے بائر کا, اچھا جی, سیلر کا رسک نہیں ہوتا. اچھا, سیلر آج کل ایون یہ بھی تیار نہیں ہے کہ وہ وارنٹی دے کہ اس گھر میں کوئی مٹیریل ڈیفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کلاس وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس آفر میں یہ کلاس نہیں ہے تو اس آفر کو تو آپ رہنے دیں, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ رسپانسبلٹی وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہے. لیکن تمام لائبلٹی آ جاتی ہے بائر پہ, اچھا, کیونکہ اس نے انسپیکشن نہیں کروائی, اچھا, اس نے مارگیج کی کنڈیشن نہیں ڈالی, ٹھیک, اور پرائس وہ دے رہا ہے مارکیٹ سے اوپر. اچھا جی, تو اس میں بائر کے 3 رسکس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی لیک, کوئی روف لیک یا کوئی ایسا مٹیریل ڈیفیکٹ ہو یا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہو, پتہ نہیں چلنا. ٹھیک ہے جی, اگر ان کی مارگیج اپروول نہیں ہوتی یا ان کی اپریزڈ ویلیو نہیں آتی تو پھر ان کو زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے گھر کو کلوز کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو یہ 3 رسکس ہوتے ہیں, لیکن ہر بندہ اپنی اسٹرینتھ پہ گھر لیتا ہے, اور وہ اپنا ہوم ورک ان کو کرنا چاہیے. اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کا جو ایجنٹ ہے, اچھا, وہ آپ کو جینوئن مارگیج بروکر سے مطلب ایک اوپینین لے کہ بھائی آپ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی اسٹرینتھ یا آپ کی ریکوائرمنٹ یا آپ کا بیک اپ کیا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی کوسائنر ہے؟ ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل پیسے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کو کام کرانا ہے یا کوئی لیک ہے یا کوئی چیز فکس کرنی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا مزید ڈاؤن پیمنٹ ہے ان کیس اگر اپریزل نہیں آتی تو. تو یہ 3 باتوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا اگر آپ ملٹیپل آفرز میں ہیں. ناظرین, فضل مجید صاحب انتہائی قابل ترین بروکر ہیں مارگیج کے, اور آپ نے ان کی باتیں سنی. یعنی کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بائر ہمارے سن رہے ہیں ان کو اپنی اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے, ان کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کو کسی بھی ہوم انسپیکشن کے کسی بھی سٹیج پہ تیار رہنا چاہیے $2-4-10,000 خرچ کرنے کے لیے. بالکل, کہ آپ کا کہنے کا خان صاحب یہی مقصد ہے. بالکل یہی. جی بالکل. اچھا خان صاحب, یہ تھوڑا سا اب لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں, اور یہ بھی آپ ذرا فرمائیے کہ آپ جو نئے آنے والے ہیں یا فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں, آپ کے پاس آئیں گے لوگ, آپ ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں, ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو کس طرح سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کریڈٹ کی. کہ کریڈٹ رینکنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کے ڈیٹس ہیں تو ان کے لیے پلان کریں ایڈوانس میں, کہ اگر آپ نے فرض کرے جون میں گھر لینا ہے تو ابھی ٹائم ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل پیسے ہیں تو آپ اپنے ڈیٹس پے آف کر لیں. کیونکہ مارگیج کوالیفیکیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ٹائم ہوم بائر کیونکہ ینگ ہوتے ہیں یوزولی, تو وہ کارز اور یہ مرسیڈیزز اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں.
اچھا اس کی وجہ سے پھر مارگیج کوالیفیکیشن میں مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹ لونز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے تو یہ جو لونز ہوتے ہیں ان کو مطلب تھوڑا ڈیفر کرنا چاہیے. اچھا اس لائف سٹائل کو تھوڑا ڈیفر کرنا چاہیے کیونکہ یہ نان پروڈکٹیو ایکسپنسز ہیں. جب کہ ہاؤس کی ویلیو بڑھتی ہے اس سے آپ کی ایکویٹی بلڈ اپ ہوتی ہے, اس کے آپ کے ویلتھ میں اضافہ ہوتا ہے. جی جی. تو میں یہی کہوں گا کہ کنسنٹریٹ کریں پراپرٹی پرچیز پہ اور اس کے لیے پلان کریں. اچھا اس کے لیے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. RRSPs میں اگر انویسٹ کرنے ہوں تو وہ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیم ہے, آپ ڈاؤن پیمنٹ ان سے بھی بارو کر سکتے ہیں. جی جی. آپ پیرنٹس سے یا ان سے ڈاؤن پیمنٹ, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انکم. اس میں دیکھیں کہ آپ کتنے کے لیے, کتنی مارگیج کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اسی لمٹ میں رہیں تاکہ ایون اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائیں تو آئندہ پیمنٹس میں یا ایسی کوئی بجٹنگ میں کوئی مشکلات نہ ہوں. مشکلات نہ پیش آئیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. یہ تو تھا مارگیج کا سلسلہ. ناظرین, آپ کو فضل مجید صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے ایک صوبہ پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اور پشتو بھی یہ بولتے ہیں. تو خان صاحب میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ پشتو سپیکنگ لوگوں کے لیے ایک آدھ میسیج کوئی تھوڑا سا دیں آپ پلیز. ہاں, د پښتو کسانو د پاره او پښتو کې خبره وکم. زه یم د ملکنډ او پښتو ویم. نو د همدغه خبرې دي کم چې ما په اردو کې وکړې چې کم ماشومان چې دلته پیدا شوي نو هغوی له اردو نه ورځي, یا انګلیش وایي یا پښتو وایي. د هغوی دپاره درته دا ویم چې کم پلانینګ کوئ د کور د اخیستلو دپاره او جاب درته میلاو شي او تاسو فرسټ ټایم هوم بایر یې, نو کوشش دا کوئ چې غټ ګاډي مه اخلئ. کوشش دا کوئ چې پیسې سیو کړئ د ډاون پیمنټ دپاره. د مور و پلار نه ګفټ هم تاسو اخیستی شئ او په هغې باندې تاسو کور اخیستی شئ. زوړ او وړوکي کور ته مه ګورئ. مارکیټ دغسې دی چې تاسو سم واخیسته تاسو له به پیسې ګټي. نو ایډوایس مې درته دا دی چې کور اخلئ څومره چې څنګه چې تاسو ته جاب میلاو شي او په دې کې دا انتظار مه کوئ چې ورېږه لږ ساعت پس به والم, ځکه چې پرایسونه اوچت روان دي ډېر او بہتر ادا ہے چې څومره زر واخلئ دومره ښه ده. بہت بہت شکریہ. بڑی بات ہے خان صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے پشتو سٹائل میں, پشتو لینگویج میں آپ نے بتایا. ایک باری نمبر جاتے جاتے ضرور بتائیے گا اور میں آپ سے پھر اس کے بعد آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. جی, میرا نمبر ہے 6479912754. اچھا خان صاحب, یہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کا کس ایریا میں آپ زیادہ کام کرتے ہیں؟ آپ کا فارمنگ ایریا کون سا ہے اور کانڈو مارکیٹ میں آپ کا کیا شیئر ہے؟ اچھا, کانڈو میں اتنے میرے کلائنٹس نہیں ہیں. اچھا, میں یوزولی ہاؤسنگ میں ڈیل کرتا ہوں. اچھا جی. اور اچھا, فارمنگ میں نہیں کرتا, میں ایڈورٹائزنگ نہیں کرتا. ویری گڈ. اور میں ڈور ناکنگ نہیں کرتا, میں کولڈ کالز نہیں کرتا. ویری گڈ. لیکن میں بہت بیزی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے خان صاحب کہ آپ ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے, آپ کولڈ کالنگ نہیں کرتے, لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے بزی ہیں کہ آپ کو بڑی مشکل سے میں نے یہ ناظرین 20 منٹس ان سے دیے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹ اپینین بڑی ضروری تھی. خان صاحب, گولڈ ہومز ٹی وی شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. کچھ اگر آپ ریمیکس گولڈ کے بارے میں, گوڈی گھمن جی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو میسیج دیجیے سر. ہاں جی, تو ریمیکس گولڈ میں نے جوائن کیا تھا 2019 میں ریمیکس ایکٹیو کے بعد, اور تب سے جو ریمیکس گولڈ ہے بالکل پروفیشنل اور مطلب بہت زیادہ مجھے پسند ہے, کیونکہ آفس بیک اپ اور گائیڈ لائنز اور جو گائیڈنس ملتی ہے ہمیں ریمیکس گولڈ میں اور جو ٹریننگز ملتی ہیں وہ بہت ہی بہترین ہے. پرابلم ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ہمارے ایک ایک پرابلم یا ایک ایک کنسرن یا ایک ایک کویشچن کا بالکل منٹ میں جواب آتا ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
looking at a couple of weeks ago that should we go ahead with the event or should we not go ahead. But lucky thing is that a lot of this COVID cases have come down, and now provinces are opening up. And then Vic and Bob said, Dad, what the heck, we gotta go ahead and party, right? So guys, let's have fun tonight. I'm really proud of our team, the success for 2020. 2021, it has been amazing. I'm just shocked at the amount of deals, the amount of volume that you guys have created. It is just unheard. And the market, the way it's going to go this year, I think we're going to double, triple our numbers in 22. And so I really, really appreciate the efforts that everyone has put in for 2021. And I feel we missed the awards for 2020, and now we're giving out 2021. And COVID had a big factor to it. But again, we must move on and celebrate and give out the awards that everyone is deserving, and really proud of you guys. And so my humble request is, as our team is growing, please work together, work in harmony, and you must, we're all one big family, and you must 100% cooperate, and that we have been doing, because I see a lot of double-ending deals that are happening within the office, and so I'm working really hard. In the next 3-4 months, we will be launching 2 more projects, as I promised, and that will be launched to the office before we go to the market, and everyone will have a chance to bring in their clients. And so we're working on a couple of residential deals also, and I feel within the summer we're going to work with a number of residential builders also. So guys, thank you so much for coming out tonight. Be safe, play safe, drink safe, so drink lots, but be safe, right? So thank you so much, and let's get on to the awards. They've given me 3-4 pages to read, but I said, the heck, I'm not going to read anything from the list, but I'm really proud of you guys. Let's party and move forward. Thank you so much, guys. Thank you. नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं हाज़िर हूँ रीमैक्स गोल्ड की तरफ से पेश किए जाने वाले शो पे, जो कि टोरंटो 360 से नशर होता है। टोरंटो का सबसे मोतबर रियल एस्टेट शो गोल्ड होम्स। हमारे साथ इस वक्त एक इंतहाई तजर्बाकार और इंतहाई मेहनती ब्रोकर रियल एस्टेट जो रीमैक्स गोल्ड के हैं तशरीफ़ रखते हैं, हादी मियाँ साहब, हादी महमूद मियाँ साहब। सर, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर यू आर ए वेरी बिजी पर्सन, यू आर ए वेरी सक्सेसफुल रियल्टर, और आप तशरीफ़ लाएँ, ये हमारी खुशकिस्मती है। अगर आप नाज़रीन को अपना तारफ़ करा सकें और फ़ोन नंबर दे सकें सर। अस्सलाम वालेकुम, महमूद हादी मियाँ मेरा नाम है। आई वर्क एज हादी मियाँ और टीम हादी। फ़ोन नंबर 416-828-3115। थैंक यू। मियाँ साहब ज़्यादा बेहतर लगता है। That's fine। मियाँ साहब जी, आपको मैं बड़े अरसे से काम करते देख रहा हूँ, आपको ये रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा लगा? इट्स वंडरफुल। आपको खुशी होती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, एंड देन यू फील अच्छा भाई मैंने किसी को घर लेके दिया है जो इसको उन्होंने मकान में कन्वर्ट किया है, लाइक
it has a good feeling, really, like वेरी गुड very good feeling. अच्छा, आपको मैंने कोल्ड कॉलिंग भी करते देखा है, आपको मैंने डोर नॉकिंग भी करते देखा है। जो नए रियल स्टेट एजेंट बनना चाह रहे हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए आप यकीनन आप एक सपोर्ट का बायस हैं। आप ये बताइए कि आप हाउ यू गेट योर बिजनेस? I get lots of business from my repeat clients or advertising very little, but mostly is cold calling or door knocking because they are the cheapest way to get to the people. And अपने जो farming area में अगर आप करते हैं तो probably is the best way. I believe this is the best way. अच्छा, ये फार्मिंग एरिया का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। अक्सर देखा गया है कि हमारी कम्युनिटी में जो रियल स्टेट एजेंट बनते हैं वो कहते हैं कि यार हर जगह काम करो। उनके नज़दीक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फार्मिंग एरिया का, कोल्ड कॉलिंग का, डोर नॉकिंग का। किसीको के मसले हैं, कुछ जो है वो करना नहीं चाहते, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, फार्मिंग एरिया का मियाँ साहब बताइएगा कि फार्मिंग एरिया का क्या फ़ायदा है जो रियल स्टेट एजेंट सुन रहे हैं और जिनकी अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रही है, जो नए आना चाहते हैं। फार्मिंग एरिया से आपकी क्या मुराद है और फार्मिंग एरिया क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, फार्मिंग एरिया इज़ जस्ट लाइक अ फार्मर जो है अपने खेतों में एक जगह सेलेक्ट करके उसमें पानी डालता है, फिर बीज डालता है और उसके बाद उसकी देखभाल करता है। एंड द सेम एरिया वो उस फसल के लिए फिर वेट करता है उसको ग्रो होने में। दैट्स एग्जैक्टली द सेम कंसेप्ट है कि आप जिस एरिया को भी, आप डजंट मैटर आप कौन सा एरिया सेलेक्ट करते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट करें एंड पीपल हैव टू नो यू। वो आपको फेस उनको नज़र आना चाहिए, आपका नाम मार्केट में वहाँ होना चाहिए। दैट्स द ओनली वे कि आप एक सिलेक्टेड एरिया में अपना बिजनेस बना सकते हैं जी। और आपकी प्रेजेंस वहाँ फील होनी चाहिए। प्रेजेंस बिल्कुल 100% फील जिस तरह फार्मिंग का यही मियाँ साहब, मैं जो आपकी बात से समझाऊँ, फार्मिंग का यही है कि जिस तरह वो किसान सुबह सुबह उठ के अपने खेतों की तरफ जाता है, बिल्कुल, और अपने एक एक पौधे को देखता है, एक एक पगडंडी को देखता है, पानी को देखता है, खाद को देखता है। इस तरह रियल स्टेट एजेंट का जो फार्मिंग एरिया है, इसमें आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा मियाँ साहब, आप अपने दिन का आगाज़ किस तरह करते हैं और इख्तिताम किस तरह करते हैं? किस तरह आप टाइम निकालते हैं हर काम के लिए सर? देखिए, यू हैव टू डू द टाइम मैनेजमेंट। मैं नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं सुबह नमाज के लिए उठना है, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर फिर के चाय पानी करके फिर थोड़ा सा अपने कोई ट्रेनिंग वीडियोस और अपने ईमेल्स वगैरह देखना। एंड अबाउट 9 o'clock मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन द ऑफिस। अच्छा, और उसके बाद जो है अपने दिन की आगाज़ जो है वहाँ से शुरू होता है। अच्छा मियाँ साहब, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम 2022 सर? 2022 is going to still stay the hot market. अच्छा, Maybe not as hot as 2021. Sales, I believe the sales will be a little bit lower than the last year. अच्छा, But the prices are definitely, they will keep going up because the supply is very low, demand is very high. And this year, like in 2022, maybe over 440,000 people are coming into Canada, and most of them come to the Ontario. So demand जो strong रहेगी, doesn't matter आप क्या कहें। Interest rate possibility है थोड़ा सा ऊपर जाने की, but it's not going to stop the demand। उसकी घरों की डिमांड जो है वो ऐसे ही रहेगी। सप्लाई अलबत्ता बहुत कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं ऊपर जानी है। अच्छा मियाँ साहब, ये आप बड़ा अच्छा आपने बात की कि आपका, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका एरिया ऑफ वर्किंग कौन सा है सर? किस एरिया में आप ज़्यादा काम करते हैं? मोस्टली मिसिसागा, ब्रैम्पटन, Milton area, and Toronto is one of my favorite area as well. And further west, go to Guelph, Kitchener, Waterloo, and sometime to London and Windsor as well. अच्छा, ये जो सारे एरियाज़ हैं जिनके आपने नाम लिए, मैंने उस दिन आप सुन रहे थे, आप लंदन भी गए हुए थे,
میں کوئی جاسوسی نہیں کرتا آپ کی ویسے، کیونکہ میرا اور میاں صاحب کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا پتہ رہتا ہے کہ کہاں سے ہیں۔ میاں صاحب یہ ہاؤ یو فیل کہ جس طرح اب کمیونٹی موو آؤٹ کر رہی ہے، گلف میں کر رہی ہے، کچنر میں کر رہی ہے، واٹر لو میں، ایون ووڈ اسٹاک میں، انکاسٹر میں، ہیملٹن میں، اسٹونی کریک، نیاگرا فالز، ہاؤ یو فیل کہ جی از اٹ اے رائٹ اسٹیپ؟ آئی بلیو جو مارکیٹ جا رہی ہے اٹ از موسٹ لائکلی از دا رائٹ اسٹیپ، بیکاز جی ٹی اے میں پرائسز جو ہے وہ ان افورڈیبل ہو گئی ہیں، اسپیشلی فار دا فرسٹ ٹائم بائر اور ایون لائک یو نو سیکنڈ ٹائم بائر، جو فلپ راؤنڈ کرنے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، کہ یو کی ناٹ ریئلی موو اراؤنڈ کہ آپ اسٹیپ اپ کر لو یا اسٹیپ ڈاؤن کر لو، دیٹس gone really somewhere. اور اسپیشلی اب جو ورک کنڈیشنز ہیں، لائک یو نو موسٹ پیپل کین ورک فرام ہوم اینڈ دس ٹرینڈ ول کنٹینیو. بزنسز کو اب بینکس، انشورنس کمپنیز، موسٹ آف دیئر پیپل آر ورکنگ فرام آؤٹ سائڈ. یو کین ورک فرام اینی ویئر. دیٹس وائی پیپل آر موونگ آؤٹ اینڈ دیٹ ول کنٹینیو. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ریئلی. کریں گے. اور پھر یہ بھی ہو گیا میاں صاحب ایک اور بھی ٹرینڈ بڑا اچھا ہو گیا کہ پہلے لوگ کہتے تھے جو بھی ہے جی مسیساگا میں رہنا، ملٹن میں ہی رہنا، ٹھیک ہے نا. اب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ یار ان سے اچھے اچھے خوبصورت ایریا بھی ہیں. گولف دیکھ لیں آپ. جب میں نے کام 20-25 سال پہلے شروع کیا تھا گلف میں جاتا کوئی نہیں تھا. واٹر لو کچنر کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ٹھیک ہے. اب لوگ جاتے ہیں، سیٹل ہو رہے ہیں، کمیونٹی اکٹھی ہو رہی ہے، اینڈ یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. میاں صاحب آپ پری کنسٹرکشن میں بھی بڑا کام کرتے ہیں. کچھ پچھلے دنوں آپ کوئی ہوٹل کا کو پروجیکٹ سوٹس تھے، اس پروجیکٹ کے بارے میں ذرا ناظرین کو تفصیل سے بتائیں. ناظرین، میاں صاحب کے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے بہت کام کیا اور ابھی بھی ان کے پاس کافی گنجائش ہے اس میں. تو میاں صاحب ذرا پورا پروجیکٹ کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے گا سر. Okay, this is a kind of unique opportunity to invest in the luxury chain of Marriott hotels, جو نارملی اویلیبل نہیں ہوتی کبھی بھی پبلک کے لیے. بس دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا جی ٹی ایریا جو اس قسم کی ایک انویسٹمنٹ آئی ہے، اینڈ دیٹ یو بائی اے یونٹ ان دا میریٹ ہوٹل، اور اس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ از ویری لو. مورگیج از اپرووڈ. مورگیج آپ کو کریڈٹ ہسٹری کی وہ ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. اچھا جی سر. اچھا. کریڈٹ کا آپ کا نہیں چاہیے اس میں. اونلی تھنگ از یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دا ڈاؤن پیمنٹ وچ از لو ایز ویل. اچھا. ابھی دا ہاٹ یونٹس ہیں، دے آر گوئنگ ویری فاسٹ، اور اس کے لیے کنسٹرکشن پرابلی ول اسٹارٹ ان اسپرنگ آف دس ایئر. اینڈ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے اس کے لیے، میرا آپ کال کر سکتے ہیں 416-828-3115. اچھا، یہ پروجیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں منیمم ڈاؤن پیمنٹ کتنی چاہیے آپ کو سر؟ دیکھیے اس کے گریجول ڈاؤن پیمنٹ ہے $30,000 اپ فرنٹ. اچھا. ود دا سائننگ، 20,000 in 3 months, 20,000 in 9 months, and 20,000 in 18 months. So total is around $90,000. $90,000, and mortgage is will be given by the builder. up to 85% پہ mortgage جو ہے وہ آپ کو ملے گی and guaranteed income for 5 years. آپ guaranteed income لیں، آپ lease back لیں، that will be your choice. اچھا میاں صاحب، یہ جب آپ گارنٹیڈ انکم کی بات کرتے ہیں اس کو ذرا وضاحت سے بتائیے گا کہ آپ نے تو خیر بہت وہاں کام کیا، بہت بیچے آپ نے. گارنٹیڈ انکم سے کیا آپ کی مراد ہے؟ کس طرح گارنٹیڈ انکم؟ ذرا ناظرین کو بتائیے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، اور آپ کا نمبر بھی آپ نے بتایا ہے اور یہاں نمبر دوسرا بھی چل رہا ہے، آپ فون کر کے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میاں صاحب سے. گارنٹیڈ انکم سے کیا آپ کی مراد ہے؟ Guaranteed income means it doesn't matter which way the business goes. اچھا. لیکن آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ایک اسپیسیفک یونٹ کے لیے وہ آپ کو ملتی رہے گی. ٹھیک ہے. That's for 5 years. اچھا. Yeah. اچھا. اور mortgage is given by the builder for first 3 years and then you can renew it for another 3 years. اچھا، اگر کوئی صاحب لے کے خود رہنا چاہیں، اور یقیناً آپ کے کلائنٹ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہیں ہم نے خود رہنا ہے،
Yes, you have this opportunity to live in by yourself as well. اور اس کے لیے منتھلی فی مینٹیننس فی کہہ لیں آپ کو یا کانڈو فی کہہ لیں دیٹ ول بی $995 اینڈ یو کین لیو یور سیلف. میاں صاحب میں اپنے بڑا اچھا پروجیکٹ کی دیا ہے, ناظرین کو کال کیجیے گا, میرا بھی نمبر چل رہا ہے ادھر, مجھے بھی بتائیے گا, میں آپ کو کنیکٹ بھی کر دوں گا. میاں صاحب ٹف کویشچن پوچھنے کو آپ سے دل کر رہا ہے. زیادہ ٹف مت پوچھیے گا. نہ زیادہ ٹف نہیں ہے, لیکن آپ چونکہ بڑے پروفیشنل ہیں, انتہائی کامیاب ریئل اسٹیٹ بروکر ہیں, انتہائی کامیاب بزنس مین ہیں, آپ کا فارمنگ ایریا بھی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں, آپ کی پریزنس ہوتی ہے, آپ کو سب لوگوں سے ملتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اور نئے ایجنٹس کو آپ سے سیکھنا چاہیے. میاں صاحب جتنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں آپ کے فارمنگ ایریا میں بھی اور آپ کے ارد گرد بھی, آپ کے حلقہ احباب میں دوست بھی, بلکہ بعض بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, میں بھی ہوتا ہوں ادھر, آپ بھی ہوتے ہیں, تو تقریباً اس میں 60% تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں صحیح, اور تقریباً کوئی 30% کے قریب مارگیج بروکرز ہوتے ہیں, رائٹ, کو 5% جو ہے وہ انشورنس بروکرز ہوتے ہیں, اور بیچارے 5% وہ ہوتے ہیں جو نئے آئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے بھی ریئل اسٹیٹ میں آنا ہے. اچھا, تو وائی یو, آپ میں کیا خوبی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو بزنس دیتے ہیں, وائی یو؟ مے بی آئی ایم گڈ لکنگ. یہ نہیں, جسٹ کڈنگ. ایسا ہے کہ میں آئی نیور اپنے کلائنٹس کو میں کبھی نمبر نہیں کرتا. میرے لیے دے آر ویلیویبل پیپل, اور ان کے لیے میں کبھی نمبرنگ نہیں کرتا کہ بھائی 1 is down, 2 is down or whatever, like, you know, I've been in the business since 2007. I'm committed to my clients. I'm always in time. If there's a time for 3 o'clock, I'm there 2:55. And I don't make false promises. And whatever the promises I make, I fulfill it. And I take my clients through the process till the end, till they get the keys. Even after sales I'm always available for any question or any help they need. جی, جو آفٹر سیل کا آپ نے لفظ استعمال کیا, دیٹ از ون آف دی بیسٹ تھنگ یو ہیو, کہ آفٹر سیل کلائنٹس کو جب نئے گھر میں جاتا ہے تو بہت سی ضرورت چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں, اور وہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں. Right. کلائنٹ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرے سارے دروازے بدل دو, ساری کھڑکیاں بدل دو. کلائنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جی فرنس اگر پراپر کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے جی, یا کسی جگہ اگر چھوٹا موٹا کوئی واش روم کا مسئلہ ہے, کوئی چھت کا مسئلہ ہے, تو کلائنٹ آپ کو فون کرتا ہے. Correct. تو آپ ہاؤ یو ہینڈل دیٹ؟ دیکھیے, کلائنٹس ہمارے لیے آئی ٹریٹ دیم ایز جیسے میں خود چاہوں کہ مجھے کوئی ایسے ٹریٹ کرے. بائنگ اے پراپرٹی, بائنگ اے ہاؤس is for most of our families, most of our people, is probably the biggest investment of their lifetime. And that's very stressful, اور یہ easy نہیں ہے, and very emotional as well. بیچنا گھر کو, آپ نے 15 سال 20 سال گھر میں رہے ہیں, آپ بیچنے جا رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو پراپر گائیڈنس چاہیے, پراپر آپ سے وہ چاہیے. اینڈ آپ نے گھر خریدا ہے, اسپیشلی اگر ری سیل میں پرانے گھر ہیں, there will be issues, there will be always issues. کبھی کسی چیز کا ہو گیا تو it's always we have ہینڈی مینس, جو بھی آپ کو ہیلپ کی کہیں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے, we always are available اپنے ہینڈی مینس کو لے کے. سم ٹائم ایون I go myself, میں نے خود فکس کی ہیں چیزیں اپنے کسی کلائنٹ کے گھر میں. اگر کوئی چیز پرابلم ہو گئی ہے تو تھوڑی بہت what I know, I fix it really, honestly, I did fix it. میاں صاحب یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک ہینڈی مین ہونا چاہیے. اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. جو ایگو کرنا چاہتا ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے, وہ ریئل اسٹیٹ نہ کرے. مجھے یاد ہے کہ اس بار میں پاکستان گیا, تو پاکستان جانے سے آپ کو پتہ ہے شام کو 6 بجے فلائٹ ہوتی ہے. رائٹ. پاکستان جانے سے ایک دن پہلے مجھے کلائنٹ کا فون آیا کہ یار وہ ہماری جو ایک کمرہ جو ہے اس میں ہمیں ٹھنڈ بڑی لگتی ہے. رائٹ. اب چھوٹا سا مسئلہ ہے, لیکن یہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں. میں رات کو اس کی طرف پہنچا, دوسرے دن فلائٹ تھی. میں پہنچا, میں نے ایٹک کھولی,
ایٹک میں دیکھا, مجھے پتہ لگ گیا کہ اب ظاہر ہے اتنے تجربے کے بعد آپ کو, اور مجھے پتہ تو لگ ہی جاتا ہے نا. تو میں نے دیکھا کہ کسی وجہ سے وہ جو اوپر وہ جو لیئرز ہوتی ہیں انسولیشن کی, وہ ہٹی ہوئی تھی اپنی جگہ سے. رائٹ. دیٹ ور ڈسٹربڈ. کیا وجہ تھی کوئی پتہ نہیں. تو یقین کریں کہ میں نے کہا اچھا اب صبح کریں گے. صبح میں گیا کسی ڈپو پہ, وہاں سے وہ لیا, چھوٹی $40-50 کی چیزیں ہوتی ہیں یہ, لے کے تو میں 12 بجے تک میں کلائنٹ کے ساتھ مل کے میں لیئرز ٹھیک کرتا رہا. اور اس نے پھر کہا کہ ملک بھائی آپ نے جانا ہے, اور اب یہ ہمیں ٹھیک ہو گیا ہمارا کام. اچھا وہ جو یہ جو ایکشن ہوتا ہے نا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا, اگر بندہ کہتا ہے آدھی رات کو آپ کو فون آیا کہ فرنس خراب ہے, اور آپ کہیں یار خدا کا واسطہ مجھے بھی سونے دو, خود وہ بیچارہ کس طرح سوئے یار, اور آپ جاتے ہیں, میں نے دیکھا. یس, نو, آئی گو اینی ٹائم کہیں بھی کسی بھی میرے کلائنٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے, اسپیشلی لائک آئی ڈونٹ ڈو اٹ, اوکے چابی ہو گئی, کمیشن مل گیا, اوکے دیٹس اٹ. نو, they are like my This is very unprofessional. No, that's very unprofessional, and that's not in my ethic. Like, you know, I just do whatever the best level of service I can give here. پروگرام کا اختتام کرنا ہے ہم نے. میاں صاحب آپ اپنے کلائنٹس کو, بائرس کو اور پاسبل کلائنٹس کو اپنا تعارف بھی کرائیں, فون نمبر بھی دیں اور میسیج بھی دیں. جی, میرا نام ہادی میاں ہے, اینڈ since last 33 years I'm in Canada. 2007 سے I'm working as a real estate. I'm a broker in Remax Gold, probably the best company I've seen. And I'm here 24/7 available for my clients. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سیل, ریسیل, investment, especially this project, the hotel project is very unique. It's not common in Canada especially. So give me a call, 416-828-3115. ہمارے پاس ناظرین ہماری جو ریمیکس گولڈ ہے اس کی ونڈرفل لیڈرشپ ہے سر. Correct, I agree. گاڈی گمن, وک گمن, بابی گمن. حالانکہ 450 ایجنٹس کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں. Right. آپ گاڈی جی کو رات کو 12 بجے فون کریں, آپ کو 12:15 بجے ان کی کال واپس آئے گی. That's very true. سیم ود وک گمن, سیم ود بابی. اگر آپ نئے ریئلٹر ہیں, بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ لسٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا درست مارکیٹنگ ٹول استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ کو اپنی کمپنی کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے, آپ کو نئے پروجیکٹس کی سپورٹ حاصل ہے, ان تمام سوالوں کا جواب بیٹھیے, سوچئے, اور پھر مجھ سے یا کمپنی کے گاڈی گمن جی ہیں, وک گمن ہے, بابی گمن ہے, ان سے رابطہ کیجئے, اور آئیے ہماری ٹیم جوائن کریں, اور ہم آپ کو بتائیں گے, ہم آپ کی جو انکم ہے اس کو ایک ریکارڈ لیول پہ لے کے جائیں گے. میاں صاحب بہت بہت شکریہ. Thank you very much for having me here. بہت شکریہ آپ کا, and thank you very much. ناظرین, ٹورنٹو 360 کمیونٹی میں سب سے زیادہ مقبول ترین اور دیکھے جانے والا چینل ہے, اور ہم اس کی وساطت سے آپ کو ٹورنٹو کا سب سے معتبر اور سب سے مقبول ریئل اسٹیٹ شو گولڈ ہومز پیش کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے, ٹورنٹو 360 دیکھتے رہیے, ہمارے اور بھی پروگرامز ہیں, اور گولڈ ہومز بھی دیکھتے رہیے.